آمنو باللہ، بہرحال وہ جو لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، واعتصموا بہ، اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، فسیدخلہم فی رحمت منہ، تو عنقریب وہ اپنی رحمت میں ان کو داخل کرے گا، وفضل اور فضل کے اندر، ویہدیہم اور انہیں ہدایت کرے گا، الیہ اپنی طرف سے، صراط مستقیمہ سیدھے راہ کے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اس احوال اخروی کا ذکر فرمایا، کیونکہ پیچھے یہود و نصارہ کے معاملات کا ذکر تھا، ان کو جہنم کی خوشخبریاں سنائی گئیں اور وادی جہنم کی سیر کرائی گئی، تو بندہ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات و اکرامات سے آشنا کرنا چاہ رہا تھا، تو یہ آیت کریمہ پھر نازل فرمائی اور مومنوں کو بیان کیا کہ اے ایمان والو، تمہیں گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، جو بات ہم نے یہود و نصارہ سے مخاطب ہو کر کہی، جو ذکر ان کا ہوا، ان کے لیے تو ہم نے جہنم بنائی، ان کے لیے تو ہم نے عذاب تیار کر رکھے ہیں، ان کے لیے تو ہمارا غیظ و غضب ہے، جب وہ ہمارے نافرمان ہیں تو پھر انہیں تو ڈرنا ہے، اور اے اہل ایمان تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے، تم اس جہنم سے نہ ڈرو، تم مجھ سے خوف رکھ کر میری اطاعت اور میری بندگی کی طرف مصروف رہو۔ بہرحال فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال ایمان والے، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اس کی رسی کو مضبوط تھامنے والے، یعنی قرآن حکیم پر عمل پیرا ہونے والے، قرآن حکیم سے سچا تعلق قائم کرنے والے، وہ لوگ، ان کے بارے میں پھر اللہ خوشخبری عنایت فرماتے ہوئے فرما رہا ہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتٍ، یہ فا جو ہے یہ بھی فی الفور واقع ہونے کے لیے ہوتی ہے، اور یدخلو یہ صیغہ مضارع کا ہے اور اس پر سین داخل ہے، سیدخلو تو یہ بھی پھر قریب کے معنی میں، یعنی اس قرب کو دو حیثیتوں سے بیان کیا گیا ہے، تو یعنی قرب در قرب، تو اللہ اپنی رحمت و فضل میں بالکل جلدی داخل فرمائے گا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فی رحمت منہ وفضل، تو یہ فا سا کا معنی اس کا بالکل بہت جلدی قریب کے معنی میں آ جائے گا۔ اگر یہ سادہ سا جملہ ہوتا یدخلہم فی رحمت منہ تو بھی جملہ ٹھیک تھا، اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ اللہ ان کو داخل کرے گا، کب کرے گا، جب بھی اس کی مرضی آئے گی کرے گا، لیکن اللہ اپنے بندے کو تسلی اور تشفی عنایت فرماتے ہوئے دو قرب کے، اپنے عربی زبان کے دو قرب کے لفظ استعمال کر کے بندے کو مطمئن فرمایا، اس معاملے میں سیٹیفائی فرمایا کہ تو اس معاملے میں مطمئن ہو جا کہ بالکل قریب ہی اللہ کی رحمت میں تو داخل ہونے والا ہے اور اس کے فضل میں داخل ہونے والا ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے، لمبا پیریڈ نہیں ہوگا، بس بالکل ہی قریب ہی ہے، اور تو ان قریب اللہ کی رحمت اور اس کے فضل میں داخل ہونے والا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور وہ اپنی طرف سے تمہیں ہدایت فرمائے گا، یعنی جو بندہ مومن اپنے قلب کے اندر ارادہ مصمم کر لیتا ہے کہ میں اس سے خوف رکھوں، میں اس کی راہ پہ چلوں اور وہ مجھ پر انعام فرمائے، مجھے جہنم سے بچائے، جنت میں مجھے داخل فرمائے، جب یہ ارادہ مصمم کر لیتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور وہ راستے مسدود ہو جاتے ہیں جو شیطانی ہیں، اور وہ ہتھ کنڈے جو شیطان کے ہیں اس سے بچنا
انسان کے لیے ممکن ہو جاتا ہے، وگرنہ شیطان سے بچنا کسی بشر کے لیے ممکن ہی نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا ہو جائے، عبادت گزاری میں اپنے کمال درجے کو پہنچ جائے، تو کوئی وثوق نہیں کہ وہ شیطان سے بچ سکے، کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ شیطان سے بچ سکے۔ بڑے بڑے قطب اور غوث اپنی منزلوں پہ پہنچنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور ہتھ کنڈے اس کے ایسے بکھرتے ہیں کہ پھر وہ انسان اپنی اس جو ہے عروج کی منزلوں پہ پہنچ کر بھی پھر اسی طرح پستیوں کی منزلوں پہ آ جاتا ہے۔ تو جب یہ بندہ اپنے پورے ارادے کے ساتھ پھر یہ وہم پیدا ہو جائے گا کہ بندہ ولایت کے درجے پر تو تبھی پہنچتا ہے جب اس میں ارادہ مصمم کر لیتا ہے، تو گارنٹی اس کی بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہاں جو یہدی الیہ صراط مستقیم، پھر یہاں کیا گارنٹی ہوگی کہ ایک بندہ اپنے مصمم ارادے کے ساتھ اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، تو پھر بندگی کرتے کرتے اسے کیا وثوق ہوگا، اسے کیا اطمینان ہوگا کہ میں شیطان سے بچ کر اپنے ایمان کو بچا کے لے جاؤں گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر فرمایا اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان مضبوط ہو، اعتصام مضبوط ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا جائے، تو پھر یہ بات گارنٹی والی ہے کہ وہ ہدایت پا جائے گا اور اس کا موت کے وقت اس کا ایمان سلب نہیں ہو، کیونکہ تو تبر الخواتین، خواتین خاتمے پر ہی اعتبار ہوتا ہے بندہ مومن کا، اس کی پہلی زندگی پر انحصار نہیں ہے، انحصار ہے اس کا موت کے وقت کہ اس کی موت کس پر آئی، موت کیسے آئی، کلمے پر آئی ہے، اچھے کام کرتے مرا ہے کہ کسی کو مارتے مر گیا ہے، یا لڑائی جھگڑے میں مر گیا ہے، یا فتنے فساد کرتے کرتے مر گیا، دنیا کے اوپر پیچھے جھپٹ جھپٹ کے مر گیا، تو کیسے مرا ایمان پر، خالص نیت کے ساتھ مرا، تو وہ ایمان پر مرا ہے، تو اسی کا اعتبار ہوگا جس پر وہ مر رہا ہے۔ اس کے یہ نہیں پیچھے دیکھا جائے گا کہ وہ ڈاکو ہے یا چور ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا پیچھے وہ تہجد گزار ہے یا شب زندہ دار ہے یا حافظ ہے یا عالم ہے یا حاجی ہے یا متقی ہے یا پرہیزگار ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ مرتے وقت وہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے جو بندہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، اپنے ارادے کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے، جب یہ ارادہ پختہ ہو جائے تو پھر اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے میں احکام الہیہ کا وہ مطابق فرما ہو جاتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا وہ قبول کرتا ہے، بصر و چشم قبول کرتا ہے، بلا تعمل قبول کرتا ہے، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ بالکل رک جاتا ہے، وہ اس کے قریب تک نہیں جاتا۔ جب یہ کام کرنے لگ جاتا ہے تو سمجھے کہ اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ تو صوفیاء کی نگری میں اگر جائیں تو صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم ہمیں جو رہنمائی کرتا ہے وہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ایک تعلق غلامی قائم کرنے پر حکم ارشاد فرماتا ہے، یعنی جس طرح سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ پہ ہمیں قائم رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب انعام یافتہ لوگوں کے رستے سے یہ تمسک کر رہا ہے، یہ اس کو مضبوطی سے پکڑ رہا ہے، اسی کی دعا کر رہا ہے کہ مجھے اسی راستے پہ چلا جس پر انعام یافتہ لوگ چل چکے ہیں۔
تو یہ جو چل چکنے والے اور اس راہ پہ گزر جانے والے لوگوں کی راہ جو مانگ رہا ہے، یہ ان سے تعلق غلامی قائم کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ تعلق غلامی مضبوط ہو جائے گا تو شیطان کے شر سے بچ جائے گا۔ اگر آپ علماء متکلمین اور متصوفین کو دیکھیں تو امام غزالی بھی، وہ بھی صوفیاء کا سرخیل نظر آتا ہے۔ آخری دور میں ان کا تقویٰ اور ان کا جو تخیل تھا وہ ایک ایسے مقام پہ جا پہنچا تھا کہ وہ بالکل جنگل آشنا ہو گئے، اور ان کا ماحول جو تھا پہلا وہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ اور مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمت کو دیکھیں تو وہ بھی اپنے علم کے مقام پر، نقطے پر پہنچنے کے بعد پھر وہ دوبارہ تصوف کی دنیا میں، صوفیاء کی دنیا میں آئے۔ یعنی ایک علم کا ایک مرتبہ اور ایک مقام ہوتا ہے جس میں یہ دستار و جبہ ہے، یہ ایک ان کا کہ ظاہری تشخص ہوتا ہے یا ظاہری بذکتہ ہے، ظاہری پرسنالٹی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور مقام ہے، اس کے بعد پہنچنے کے بعد پھر ایک صوفیہ اپنے صوفیائی درجے پر جب آ جاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں پھر اڑ جاتی ہیں، پھر نہ تو اس دستار کا کوئی لحاظ ہوتا ہے، نہ پھر یہ جبے ہوتے ہیں، پھر ایک سادہ سا لباس آ جاتا ہے، پھر سادہ سی کیفیت آ جاتی ہے، پھر وہ اس دنیا میں آ کر اپنے رب سے جو ہے آشنا ہونے کی کوشش کرتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، اس سے شناسائی کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، امام راضی کو دیکھو تو وہاں یہی علم کے بعد اسی درجے پہ پہنچے، امام غزالی کو دیکھو تو اپنے مقام علم کے بعد پھر اسی درجے پر پہنچے، جلال الدین رومی کو دیکھو تو بڑے مقام کے بعد پھر اسی مقام پر پہنچے، اور اسی طرح علامہ تفتزانی کو دیکھو تو پھر اسی مقام پر پہنچے، اسماعیل حقی کو دیکھو تو اسی مقام پر پہنچے، بڑے بڑے بزرگ، یہ میں علم کے شاہکاروں کا ذکر کر رہا ہوں۔ باقی ہمارے صوفیاء جو مشہور ہی صوفیاء کے درجے پر ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر ہو گئے، یہ علم کے تو مینار تھے، ان کا تو کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن وہ ابتدا ہی سے ان کی مشہوری جو ہے وہ تصوف کی دنیا میں تھی۔ امام حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت نظام الدین محبوب الہی ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، یعنی یہ ایسے حضرات بزرگ ہیں جن کا تصوف سے ہی جو معروف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے رشتہ غلامی کا ذکر فرما کر ہمیں ان کے متعلق کرنا چاہتا ہے تاکہ تم ان لوگوں کے راستے پہ چلو جو ایسے راستوں پہ چل چکے ہیں۔ تو جب ان لوگوں کے رستوں پہ چلو گے تو پھر تم ہدایت پا جاؤ گے۔ میں صوفیاء کی وہ خلاصتاً نتیجتاً بات کرنا چاہتا ہوں مختصر سی، کہ ان حضرات کا آخر پہ خلاصہ یہ ہے، مثنوی شریف میں، کیمیائے سعادت میں، اور بہت ساری فواد الفواد میں، اور بہت ساری تصوف کی کتابوں میں ایسے حضرات کا جو خلاصہ نتیجہ نکالا، انہوں نے یہی نکالا کہ جب تک کسی کے ساتھ سلسلہ بیعت نہیں ہوگا، کسی کامل کے ساتھ، عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، کسی کامل ہستی کا کے ساتھ یہ تعلق غلامی نہیں ہوگا، سلسلہ بیعت نہیں ہوگا، شیطان کے شر سے نہیں بچا جا سکتا۔ اگر اس غلامی میں کمی آ جائے گی تو بھی شیطان گوار آ جائے گا، اور سلسلہ کم ہو جاتا ہے۔ بلم باور کو دیکھو تو بہت اعلیٰ قسم کا انسان تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک اس طرح کا کامل ولی تھا کہ جو بات منہ سے نکالتا وہ ہو کے رہتی تھی، جو بھی کہتا
جو زبان سے نکل جاتا وہ ہو جاتا، اس کی جو زبان تھی وہ تقدیر الہی تھی، اس درجے کا پائے گا انسان تھا۔ لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلتے چلتے اچانک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا معاملہ تھوڑا سا یا ان کے خلاف دعا کر بیٹھا یا ان کی پیغمبر کی بے ادبی کر بیٹھا، یعنی تعلق تھا ان کا، وہ مرشد تھے، وہ رہبر تھے، وہ رہنما تھے موسیٰ علیہ السلام، اپنے مرشد سے وہ ذرہ بر کوتاہی کر رہے۔ اب جب کوتاہی کی تو کیا ہوا، اس کی گرفت ہو گئی، اللہ نے اسے پکڑ لیا۔ پھر فرمایا کہ تو جو کہ تیری زبان تقدیر الہی تھی، میری تقدیر تھی، اب تیری تین دعائیں ہیں وہ تو کر سکتا ہے، باقی نہیں ہوگی۔ ان میں سے اس نے ایک دعا کا انتخاب یہ کیا کہ یا اللہ مجھے، اس نے سوچا کہ جہنم میں جا رہا ہوں تو بچنا ممکن ہے، اللہ ناراض ہے، ہو گیا ہے، زیادہ قریب ہونے والا جو جانتا ہے پہچانتا تو ہے اپنے مالک، اتنے قرب میں جانے کے بعد اس کی پہچان تو کامل ہے، اب اسے سمجھ تو آ گئی کہ میں اب جانے والا ہوں۔ جس طرح ہاروت ماروت فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، اللہ نے کہا کہ اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون سا عذاب دوں، انہوں نے کہا بس دنیا میں دے دو، دنیا کا عذاب ہمیں آخرت کا نہیں چاہیے، ان کو الٹا لٹکا دیا گیا وہ بابل کے کنویں کے اندر، وہ آج تک بھی لٹکے ہوئے ہیں، دنیا میں وہ عذاب ہوتے ہیں لیکن قیامت میں پھر ان کے لیے عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس بلم باول کو بھی معلوم تھا کہ میرا حال کیا ہوگا، میری حالت بڑی خراب ہوگی، تو اس نے یہ دعا کی، ایک دعا یہ کی یا اللہ میرے چمڑے کو جہنم سے بچا دے۔ اس نے یہی سوچا کہ جب چمڑا بچ جائے گا تو میں بھی بچ جاؤں گا، لیکن اللہ تو حکیم ہے، خبیر ہے، علیم ہے۔ اللہ نے فرمایا اب تقابل دیکھو نا، یہ اللہ کی حکمت بھی ہے، اس کا تقابل بھی ہے، کمال کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بلم باؤ تیری بات قبول ہوگی، تیرا چمڑا جہنم میں نہیں جلے گا، لیکن سن تو بچ نہیں سکتا۔ جس نے ایک کتا غلیظ مخلوق ہے وہ اصحاب کہف کی اللہ کے بندوں کی غلامی اختیار کر چکا ہے، اس کتے کو میں جہنم میں نہیں پھینکنا، اس کو میں نے جنت میں پہنچانا ہے، لیکن جنت میں بشکل کتا جا نہیں سکتا۔ میرا قانون ہے کہ جنت میں انسان جائے گا، کوئی اور مخلوق نہیں جائے گی۔ اب کتے کو جنت میں بھی میں نے بھیجنا ضروری ہے، اب اس کا حال کیا بنے گا کہ بلم باؤ ٹھیک ہے، جس کتے کو میں نے جنت میں نہیں بھیجنا تھا اس کی چمڑی اتار لوں گا، تجھے جہنم میں پھینکنا ہے، وہ کتے والی چمڑی تجھے پہنائی جائے گی، تجھے کتا بنا دیا جائے گا، اور تیری چمڑی انسان والی اس کتے کو پہنائی جائے گی، اس کو پھر جنت میں بھیجا جائے گا، کیونکہ کتا جنت میں نہیں جائے گا، قانون ہے کہ کتا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب وہ کتا جنت میں کب جائے گا؟ جب بلم باؤل کی چمڑی پہنے گا، بلم باؤل کا چمڑا وہ پہن کر جنت میں جائے گا، اور تو چونکہ پیغمبر کی شان میں گڑبڑ کر بیٹھا، اپنے مرشد اور ہادی سے تعلق توڑ بیٹھا ہے، لہذا تجھے اس کتے کی چمڑی پہنا کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ مالک کے فیصلے ہیں، انسان کہاں کہاں پہنچ کر بھی کہاں سے کہاں جا گرتا ہے، لیکن جب تعلق اپنے کاملوں سے مضبوط ہوتا ہے تو پھر انسان اس نقصان سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں وہی گارنٹی ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو یہ اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اس کی پر عمل ہے، اور عمل کیا ہے؟ یہی ہے عمل کہ تمسک بالاولیاء، اعتصام بالاولیاء، ان کا رستہ پکڑنا، ان کی رسی کو ان کے تعلق کو قائم رکھنا، یہ اللہ کے قرآن کو قائم رکھنا ہے۔ وگرنہ اللہ کے قرآن کو قائم رکھنے کا تصور کیسے ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ان کے راستے پر چلو،
اور وہ تصوف کے راستے کیا ہیں؟ ان میں نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ گالی ہے، نہ گلوچ ہے، نہ قلہ ہے، نہ شکایت۔ یہ ولایت کا راستہ ہے۔ کسی ایسے ولی کو آپ بندوق اٹھاتے نہیں دیکھیں گے، تلوار اٹھاتے نہیں دیکھیں گے، لیکن دشمن کے خلاف، اسلام کے دشمن کے خلاف، اسلام کے دشمن کے خلاف تو ہمیشہ انہوں نے تلواریں اٹھائی ہیں، ہمیشہ نیزے اٹھائے ہیں، ہمیشہ وہ جہاد میں زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ایسے ویسے، ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہ بالکل تصوف کی دنیا میں بیٹھا ہے، صوفیاء کی زندگی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب اسلام اور دنیا پر، دین پر کوئی بات آئے تو اس سے بڑا کوئی دلیر بھی کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا بہادر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ ایک مسکین سا بیچارہ مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو اس سے بڑا میدان کارزار اور کھاڑے کا پہلوان بھی کوئی نہیں ہوتا، سب سے بڑا مجاہد وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر وہ یہدیہم الیہ صراطا مستقیما، ہم ضرور اسے سیدھے راہ کی ہدایت کریں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سیدھے راہ سے بھٹک جائے، لیکن یہ گارنٹی تو وہ دے، یہ بندے کا کام ہے، اللہ کا پھر یہ کام ہے، اللہ بھی گارنٹی دے رہا ہے۔ بندہ گارنٹی دے کہ یا اللہ میں تیرے قرآن سے تمسک کروں گا، میں قرآن کا راستہ نہیں چھوڑوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تجھے میں ہدایت کروں گا، تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ محمد رضا خان بریلوی رحمت نے فرمایا کہ نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یعنی یہ دنیا سے مسلمان ہو کے جانے کی گارنٹی یہ کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں پھر گارنٹی آ جاتی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، یعنی اللہ کے رسول کو جانا، اللہ کے رسول کو مانا، ان کے جاننے اور ماننے والوں کے ساتھ تعلق قائم رکھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دنیا سے مسلمان ہو ہی جاتا ہے، وگرنہ ایمان موت کے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ اللہ سمجھنے کو توفیق عطا فرمائے۔ کلام شریف پڑھ کے